بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، ابا میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرو۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشنے والے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے، باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی حسد کرتے تھے اور بڑے بھی تھے، اور وہ سب یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا، مشورہ کیا کہ ہمارے باپ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا، یوسف کو تو مار ہی ڈالے یا کسی نامعلوم جگہ میں پھینکاؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا، یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائیں پئیں اور کھیلیں، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسے زوراور جماعت اور طاقتور ایک جماعت موجود میں ہوگی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہمیں تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں نے بار بار اصرار کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر گئے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بس صبر ہی بہتر ہی ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا گیا، پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا؟ بار بار پوچھنے پر بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے
ایک شخص کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے یہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زمانے کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو دو حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا اور آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے ہی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاریاں کروں جس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگنے لگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی اعجاز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی۔ کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں، بلکہ یہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ یہ بول اٹھے، یہ تو عورت کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، زلیخا کو تانے دینے لگیں۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا، سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئی کہ پھلوں کے بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ دیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا، اور یہ سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لے۔ یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف
یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو مجھے ذیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔ اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے۔ ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا ان سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا گیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کر بھول گیا، اور وہ اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ کوئی ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائے ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا تھا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کری، پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے، اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا، یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اب جو سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسائی جائے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیاں یعنی چھلکا سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئے گا، تب تم ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا۔
لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ وہ ان عورتوں کی حقیقت واقع کیا ہوئی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کاشدن بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعہ کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، پر ہم نے ان میں سے کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا اور کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور ایمانداری سے کام کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر اور برکتیں 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کروا دیا۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔